الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وهو الذی سخر البحر لتأکلوا منه لحما طریا وتستخرجوا منه حلیة تلبسونها وترى الفلک مواخر فیہ۔ یہ آیت سورۃ النحل کی ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تم دیکھتے ہو وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ کہ سمندر میں کشتیوں کو پانی چیرتی ہوئے یہ کشتیاں چلتی ہے۔ اور قرآن پاک میں یہ آیت دوسری جگہ سورہ فاطر میں ہے، وہاں فیہ پہلے ہے اور مواخر بعد میں ہے۔ وہاں ایسا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، معنی تو ایک ہے لیکن وہاں پر فیہ کو مقدم کیا ہے، مواخر جو ہے وہ مؤخر ہے۔ اب اس فرق کی کیا وجہ ہے؟ یہاں پر یہ مواخر پہلے ہے اور فیہ بعد میں ہے، اور سورہ فاطر میں فیہ پہلے ہے اور مواخر بعد میں ہے۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ مواخر جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کشتیاں، مواخر کا معنی ہے کہ یہ کشتیاں جب پانی کے اندر دائیں بائیں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے، اس کو مواخر کہتے ہیں۔ اور فیہ کا معنی، فیہ یہ ظرف ہے، ضمیر اس میں سمندر کی طرف راجع ہے، یعنی سمندر میں یہ کشتیاں چلتی ہے۔ تو اب اگر پہلے آیت کے سیاق میں غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے لیے اللہ پاک نے جو وسائل نقل و حمل اور انتقال پیدا کیے اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سورہ نحل میں اس آیت سے پہلے اس کی آیت کے سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے فرماتے ہیں کہ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نقل و حمل، سواریوں کے مختلف ذرائع اور وسائل کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے اس نعمتوں کو پیدا کیا ہے۔ انسان ان نعمتوں کے اندر غور و فکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے۔ تو سواری کے اقسام میں پھر ایک قسم جو ہے یہ کشتی ہے، یہ سمندری جہاز ہے۔ تو اسی وجہ سے ان سمندری جہاز اور کشتی، اس کے اندر غور و فکر کرنے کا حکم ہے۔ یہ نقل و حمل کے اقسام میں ایک قسم ہے، اس لیے مواخر کو، جو یہ کشتی جو ہے وہ دائیں بائیں پانی کو چیرتی ہوئی یہ کشتی چلتی ہے، اس لیے یہ مواخر اس کی صفت کو مقدم کیا، جو یہاں مفعول ثانی ہے۔ اور سورہ فاطر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سمندر کا ذکر فرماتے ہیں کہ خود اس سمندر کے اندر غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مختلف اقسام کے سمندر پیدا کیے ہیں، یہ سمندر کے پانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی شکر ادا کرو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کیا کیا آسانیاں، کیا کیا نعمتیں اس پانی کے اندر تمہارے لیے پیدا کیے ہیں، اور ان نعمتوں کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کشتیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اس پانی کو کیسے جو ہے اس کشتیوں کو چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسان اور سہل بنا دیا ہے۔ سورہ فاطر کے آیت میں شروع سے یہ ہے وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مواخرہ۔ تو اس سمندروں کا ذکر فرماتے ہیں، اس لیے فیہ کو مقدم کیا، وہ ضمیر جو سمندروں کی طرف راجع ہے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ دعوت ہے، غور و فکر ہے سمندر کے پانی کے اندر، سمندروں کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت تمہارے لیے پیدا کی ہے، اس میں غور و فکر کرنے کا حکم فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت سارے تمہارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ان من جملہ نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو کشتیوں کے لیے کیسے جو ہے وہ ذریعہ بنایا، آسانی سے اس پانی کے اوپر چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو کیسے سہل بنا